اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آن لائن ہی صحیح لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد درس و تدریس کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم فرمایا، اس پر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کا درس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ درس جامع ترمذی کا درس ہے۔ اس کتاب کا نام جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے جامع ترمذی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام جامع کیوں رکھا ہے، جامع کی تعریف کیا ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 قسم کے ابواب یا 8 قسم کی حدیثیں جمع کی گئی ہوں، جن میں عقائد، احکام، رقاق، آداب، تفسیر، تاریخ و سیر، فتن، مناقب و مسالم وغیرہ 8 قسم کے ابواب ہوں تو حدیث کی اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام جامع الترمذی ہے، اسے سنن الترمذی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر احکام کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ یہ امام ترمذی کی کتاب کا نام ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس شخصیت نے اس کتاب کی تالیف کی ہے اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام یہ ہے، آپ کی کنیت ابو عیسیٰ اور نام محمد، اور آپ کے والد کا نام عیسیٰ۔ آپ بوغی میں پیدا ہوئے جو ترمذ کے قریب دریائے جیحون کے کنارے واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک الترمذی۔ آپ کی پیدائش اور سن وفات دونوں کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن مختار اور پسندیدہ قول کے مطابق آپ کی پیدائش سن 209 ہجری میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات راجح قول کے مطابق 279 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اور علم کا مرحلہ آپ کے بچپن ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور آپ کے شیوخ کی تعداد جو کتب احادیث میں ملتی ہیں وہ 221 کے قریب ہے، 221 ہے۔ آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی ملاقات کی، لیکن ان کے حوالے سے صرف ایک روایت اپنی اس کتاب جامع ترمذی کے اندر آپ نے بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد سے بھی ایک ہی روایت آپ نے ذکر کی ہے۔ ہاں، آپ نے سب سے زیادہ جو استفادہ کیا آپ نے اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ سے کیا، اور آپ کے ساتھ رہ کر کے علم و فن میں مہارت حاصل کی، اور امام بخاری کے بعد امام دارمی رحمہ اللہ
اور اسی طریقے سے امام ابو زرعہ الرازی سے آپ نے استفادہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب العلل اور رجال اور تاریخ کا استخراج کیا، اور اس کتاب کو آپ کے شیوخ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور دوسرے حضرات نے بھی مطالعہ کیا اور آپ کی تحسین کی، آپ کی تعریف کی۔ جن حدیثوں کا سماع آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے کیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے جن حدیثوں کو آپ نے سنا ہے اور اخذ کیا ہے اور اپنی اس کتاب جامع ترمذی کے اندر جگہ دی ہے، ان کی تعداد 114 ہے۔ 114 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ نے لی ہیں۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جتنا استفادہ میں نے آپ سے کیا، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ سے کیا، استاذ شاگرد کو کہہ رہا ہے، جتنا استفادہ میں نے آپ سے کیا اتنا استفادہ آپ نے مجھ سے نہیں کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک طالب علم، ایک شاگرد استاذ کے بالمقابل زیادہ معلومات رکھتا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور علم کا یہ طریقہ ہے کہ استاذ طالب علم سے کچھ سیکھے اور طالب علم استاذ سے سیکھنے ہی کے لیے بیٹھتا ہے۔ ایک بات اور کہ آپ کی کتاب جامع ترمذی، اس کا مقام کیا ہے؟ کتب ستہ میں حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں ان میں امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی کا کون سا نمبر آتا ہے؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب جامع ترمذی کتب ستہ میں 3 نمبر پر ہے، یعنی اس کتاب کا مرتبہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد ہے۔ اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی، جو کہ مشہور کتاب ہے، اس میں امام ذہبی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کا مقام سنن ابی داؤد اور نسائی کے بعد ہے، گویا 2 اقوال ہیں۔ اسی طریقے سے شارح ترمذی العلامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک جو بات صحیح ہے اور میرا رجحان دونوں اقوال میں سے جس کی طرف ہے وہ یہ کہ صحیحین کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کا مقام ہے، گویا 3 نمبر پر ہے۔ ایک بات اور ذکر کرنا اور اس بات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے آپ کی اس کتاب جامع ترمذی کو آپ کے کئی شاگردوں نے، کئی روات نے حاصل کیا ہے۔ جو نسخہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ نسخہ ابو العباس محمد بن احمد محبوب کا نقل کیا ہوا ہے، جو انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے حاصل کیا ہے، وہی نسخہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ورنہ 6 روات نے، 6 شاگردوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے آپ کی کتاب جامع ترمذی کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان حدیثوں کو روایت کیا ہے، جن میں پہلا نام جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ابو العباس محمد بن احمد محبوب، دوسرا نام ابو سعید الحیثم بن کلیب شاشی، یہ دوسرے راوی ہیں جنہوں نے اس جامع ترمذی کو روایت کیا ہے۔ تیسرا نام اور آپ کے تیسرے شاگرد جنہوں نے آپ سے ترمذی کی حدیثوں کو روایت کیا ہے وہ ہیں ابو ذر محمد بن ابراہیم، اور چوتھا نام ابو محمد الحسن بن ابراہیم القطان، اور 5واں نام ابو حامد احمد بن عبداللہ التاجر، اور 6واں نام ابو الحسن الفزاری۔
یہ 6 شاگردان ہیں جنہوں نے الگ الگ امام ترمذی رحمہ اللہ سے آپ کی اس کتاب کی حدیثوں کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ میں نے پہلے بتلایا کہ ہم اور آپ جو نسخہ پڑھتے ہیں جامع ترمذی کا، وہ ابو العباس محمد بن احمد محبوب کی روایت ہے۔ ایک بات اور جس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہ اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے بعض اعتبار سے اس کتاب کو جامع ترمذی کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی کتاب سے بھی مفید، زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب قائم نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے حدیث کی کتابیں جو پڑھی ہیں ان میں کتاب الطہارہ کتاب کا نام آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب کا نام نہیں رکھا ہے بلکہ آپ نے ابواب قائم کیے ہیں، ابواب الطہارہ، باب فلاں، اس طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب باب قائم کرتے ہیں تو اس باب میں جو حدیث لاتے ہیں تو اتنی ہی حدیث کو لاتے ہیں جتنی حدیث سے آپ کو استدلال کرنا ہوتا ہے، پوری حدیث، لمبی حدیث ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی خصوصیت جو دوسروں کے ہاں نہیں ملتی، اور اسی خصوصیت کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تخریج کی فکر دینے والے امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، اور وہ یہ کہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ لاسٹ میں فرماتے ہیں وفی الباب عن فلان وعن فلان، یعنی اسی باب میں فلاں اور فلاں کی حدیثیں بھی ہیں۔ تو یہ شروعاتی مرحلہ تھا، اور یہ فکر امام ترمذی رحمہ اللہ نے دی، تخریج کی، اس کے بعد اس میں ترقی ہوتی گئی اور تخریج کی موجودہ شکل موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد کن لوگوں کا اس حدیث پر عمل رہا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد علماء کے اقوال کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث غریب ہے، اس حدیث پر اس کا حکم بھی لگاتے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فن حدیث میں بہت ہی ماہر تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بعد خراسان میں آپ جیسا کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت تھے جو فن حدیث میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں سے تھے کان ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر، یعنی حدیثوں کو جمع کیا، کتابوں کی تصنیف کی اور حدیثوں کو یاد کیا، مذاکرہ کیا۔ یہ ساری باتیں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے آپ کے تعلق سے، آپ کی توثیق کے تعلق سے لکھی ہیں۔ تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور آپ کی کتاب جامع الترمذی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ جامع حدیث کی اور دوسری کتابیں بھی ہیں جنہیں جامع کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح للبخاری، اسی طریقے سے الجامع الصحیح للامام مسلم رحمہ اللہ۔ تو یہ بھی جامع ہیں اور انہیں بھی حدیث کی کتابوں میں جامع کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ
حدیث ذکر کرنے کے بعد ایک بات اور ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یعنی یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس باب میں سب سے زیادہ احسن ہے یا سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو جب امام ترمذی رحمہ اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نزدیک، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی بات ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ حدیث اصح نہ ہو بلکہ صحیح ہو، جیسا کہ جب جامع ترمذی ہم پڑھیں گے تو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب جامع الترمذی، اور آپ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو مقدمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صرف متن کو ذکر نہیں کیا ہے، جیسا کہ اب تک آپ حدیث کی جو کتابیں پڑھ چکے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندوں کا تذکرہ نہیں ہے، بس صاحب کتاب صحابی کے حوالے سے آگے حدیث کو بیان کر دیتا ہے اور پوری سند کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی شروعات آپ کر رہے ہیں، یہ اصل میں مصدر اصلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابھی تک آپ نے جو کتاب حدیث کی پڑھی ہے، مثال کے طور پر بلوغ المرام یا مشکات کی دونوں جلدیں، وہ مصدر اصلی کا درجہ نہیں رکھتی ہیں۔ مصدر اصلی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب کے مؤلف نے کتاب کے اندر موجود حدیث کو اپنی سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، وہ اپنی سند ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ سند اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہیں، اور دوسرے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر کی حدیثوں کو اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب کو اور اس جیسی دوسری کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو مصدر اصلی کا درجہ حاصل ہے۔ اب آپ ان کتابوں سے حدیث کو نقل کر کے آپ ان کتابوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، ورنہ مشکات سے آپ کوئی حدیث نقل کر کے آپ مشکات کا حوالہ نہیں دے سکتے، بلکہ صاحب مشکات نے جس کا حوالہ دیا ہے، مثال کے طور پر بخاری مسلم یا متفق علیہ کہا ہے، تو آپ بخاری و مسلم کے اندر اس حدیث کو تلاش کر کے آپ بخاری کا یا مسلم کا حوالہ دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اصل کتاب کی طرف آتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اور ایسا کیوں؟ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب کی اقتدا کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے جس طریقے سے قرآن مجید کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کیوں اپنی کتاب کی شروعات کی؟ اس کے بعد حمدللہ اور حمد و صلات کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ کیوں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد حمد و ثنا کے کلمات زبانی کہہ لیے ہوں اور لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، اس لیے کہ حمد و صلات کے جملے ادا کرنا یہ ضروری ہے، لکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بسم اللہ سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے۔ تو ممکن ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی بسم اللہ کے بعد حمد و صلات کے کلمات زبان سے ادا کر لیے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جگہ نہ دی ہو اور نہ لکھا ہو۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو نسخہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جو نسخہ آپ کے سامنے ہوگا یا جو آپ پڑھیں گے وہ ابو العباس
محمد بن احمد محبوب کی روایت ہے. انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو روایت کیا ہے. وہ سند آپ کے سامنے اس طرح سے ہے: قال اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبد اللہ بن ابی سالم الہروی. ایک بات اور جو بنیادی ہے جسے بتانا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ سند بیان کرتے ہیں تو حدثنا اخبرنا سے شروع کر دیتے ہیں. جب طالب علم سند کو پڑھے تو اسے قال اپنی طرف سے بڑھانا ہوگا، قال اخبرنا یا قال حدثنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طالب علم کو پتہ نہیں ہے اور اس نے ڈائریکٹ اخبرنا یا حدثنا سے حدیث شروع کر دی تو گویا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس طالب علم سے حدیث بیان کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر قال لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا، قال اخبرنا. اب قال میں ہوا ضمیر کے فاعل، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جن کا نسخہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں وہی مراد ہوں گے. اور وہ کون ہے؟ جن کا نام میں نے ابھی ابھی لیا ہے کہ جن کا نسخہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہی مراد ہوں گے. تو یہ اس بات کا خیال رہے کہ جب بھی کوئی سند شروع کریں اور حدثنا ہم دیکھیں تو اس سے پہلے قال کا لفظ بڑھا لیا کریں. تو یہ ابتدائی کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آج آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اور آج سے اس کی شروعات ہوئی ہے اسے تادیر قائم و دائم رکھے، اور جس مقصد کے لیے یہ کلاسز شروع کیے گئے ہیں اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی پورا فرمائے، اور آپ جس مقصد کو لے کر کے اس درس کو سن رہے ہیں اللہ رب العالمین اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور آپ کو آج کا یہ درس سمجھ میں آئے. انشاءاللہ اگلا سبق لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو جو ہم نے شروع کی ہے اللہ رب العالمین قبول فرما لے اور طلباء کو ہمارے اس درس سے فائدہ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.